بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر سامعین حضرات، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 21واں باب جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی الکذب، باب ما جاء فی الکذب، جھوٹ سے متعلق یہ باب ہے۔ جھوٹ کا بیان کیا ہے کہ جھوٹ کا شرعی حکم کیا ہے، جھوٹ کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جھوٹ ایک مذموم صفت ہے، جھوٹ ایک مذموم صفت ہے، ایک قسم کا عیب ہے، ایک قسم کا عیب ہے جس سے ہر انسان کو، خاص طور سے ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو اس صفت بد سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو منافقوں کی صفت قرار دیا ہے۔ جھوٹ منافقین کی صفتوں میں سے اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور حدیث میں بھی جھوٹ کو منافقوں کی مشہور 4 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی 3 آیتیں اور 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 آیتیں اور 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے آیتوں کو ذکر کیا ہے، اور پہلی آیت یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یفتری الکذب الذین یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جھوٹ، افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ اور افترا پردازی کن کی علامت ہے؟ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، یا ایک منافقین ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے اور افترا پردازی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ لوگ کذاب ہیں۔ یہ لوگ کیا ہے؟ کذاب ہیں، اور کذب بیانی ان کی صفت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے سیدھے طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، جھوٹ بولنا اہل ایمان کا شعار اور اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے کذب کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے اس کی قباحت اور اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے دوسری جو آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا منافقین سے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کا تذکرہ کیا تو کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک
قسم کا عذاب بیما کانوا یکذبون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنے کی پاداش میں اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین منافقوں کو دردناک قسم کا عذاب دے گا، یا ایک عذاب سے دو چار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پتہ ہی یہ چلا کہ جھوٹ بولنا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا عذاب الہی کا باعث ہے، عذاب الہی کا سبب ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہر آدمی کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ سماج کا اور مسلم معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا کہ اکثر لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اکثر لوگ، چاہے وہ شباب ہوں یا ایک بوڑھے ہوں یا ایک مرد ہوں یا ایک خواتین ہوں، اکثر لوگ جھوٹ کی قبیح عادت میں ملوث ہیں اور گرفتار ہیں، اور بسا اوقات ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ قبیح عادت ہماری زندگی کے اندر داخل ہے۔ چنانچہ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ شب و روز میں جو عمل و انجام دیتا ہے اس پر اپنے عمل پہ نگاہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر کسی طرح بھی جھوٹ کا شائبہ ہے، جھوٹ اگر پایا جاتا ہے تو اس سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ اچھی صفت نہیں ہے، جھوٹ اچھا وصف نہیں ہے، اور جھوٹ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے تیسری جو آیت ذکر کی ہے جھوٹ کی قباحت سے متعلق، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، کہ ویل ہے، ویل خسارہ ہے اور گھاٹا ہے اور جہنم ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے؟ ویل اور افسوس ہے، یا ہے کہ ویل کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ افسوس سے کریں کہ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر، ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے اور گنہگار پر۔ پتہ ہی یہ چلا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گنہگار بھی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے گنہگار بھی ہے، اس کے لیے ویل بھی ہے، اور وہ آدمی قابل افسوس ہے، اس آدمی کا عمل کیا ہے؟ قابل افسوس ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹی باتوں کے پیچھے یا ایک ایسی بات جس کا حقیقت سے کوئی ناتا اور رشتہ نہ ہو، ایسی باتوں کے پیچھے ایک مسلمان کو قطعی طور پر جانا نہیں چاہیے، یا ایک اپنے آپ کو ایسی باتوں میں کبھی داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ان تینوں آیتوں سے جھوٹ کی قباحت، اس کی خطرناکی اور اس کی ہلاکت خیزی کا پتہ چلتا ہے۔ آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 4 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی، 4 حدیثیں۔ سب سے پہلی حدیث جس کے راوی مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مرفوعاً انہوں نے بیان کی ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، ان الصدق، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، عام طور پر خطبہ واعظین حضرات اس حدیث کو اپنے خطبوں میں اور اپنے وعظوں میں بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نیکی آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا بلاتا ہے، اور اسی طرح نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، کہ ایک آدمی کیا ہے، سچ بولتا ہے، ایک آدمی کیا ہے، سچ بولتا ہے، اور ہمیشہ کیا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یا سچ بولنے کے فراق میں رہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اپنی صداقت کی وجہ سے اور سچ کی تلاش میں رہنے کی وجہ سے، بار بار سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ صدیق کے لقب سے ملقب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، کہ آدمی سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور ہمیشہ کیا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولنے کی جد و جہد کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کیا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی سچ کا اہتمام نہ کر کے، سچی بات نہ بول کے، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ آدمی کو کہاں لے جاتی ہے، فجور تک لے جاتی ہے، یعنی گناہ تک لے جاتی ہے، اور آدمی کی دیانتداری جھوٹ کی وجہ سے کیا ہے، مخدوش ہو جاتی ہے۔ آدمی کی دیانتداری کیا ہے، اس کے اندر شگاف ایک طرح کا کیا ہے، پڑ جاتا ہے، اور یہ فجور کا اصل معنی کیا ہے، شک ہوتا ہے، فجور کا، یا فجر کہتے ہیں صلاۃ الفجر، فجر کو کیوں کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، سورج کا پھٹنا، یعنی سورج اس کے بعد کیا ہوتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے، فجر کو بھی کیا ہے، فجر کہتے ہیں، اور فجور بھی کیا ہے، فجر سے، فجور بھی کیا ہے، فجر سے، یعنی آدمی کی جو کامل دیانتداری ہوتی ہے اس کے اندر شگاف کیا ہے، پڑ جاتا ہے، اور وہ کامل مومن اور مسلمان کیا ہے، نہیں رہتا، اسی لیے کیا ہے، اسی لیے اس کو فجور سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اہل علم میں لکھا ہے اصل الفجر الشک والفجور شک ستر الدیانہ، جو آدمی کے اندر کیا ہے، دیانتداری ہوتی ہے، گویا ایک طرح کا دڑار اس کے اندر کیا ہے، آ جاتا ہے، ایک طرح کا شغاف کیا اس کے اندر آ جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے، اس کو فجور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ آدمی کو فجور تک لے جاتی ہے، یعنی برائی تک لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو برائی ہے وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے فراق میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کیا جھوٹا کیا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں، گویا کیا ہے، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور سچ بولنے کی وجہ سے دوسرے جو نیکی کے اعمال ہیں، کام ہیں، آپ کے لیے کیا ہے، آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ کیا ہے، گناہ ہے، جھوٹ کیا ہے، گناہ ہے، برائی ہے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے برائی کے دروازے کیا ہے، کھلتے ہیں، اور اس برائی کی وجہ سے آپ کیا ہے، جہنم تک کیا ہے، جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کذاب نہ لکھا جائے، بلکہ کیا ہے، صادق لکھا جائے، یا ایک صدیق لکھا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے
کہ ہم اپنا نام اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو کس لقب سے ملقب کرانا چاہتے ہیں، ہم صدیق بننا چاہتے ہیں یا ایک کذاب بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں نے کہا نہایت ہی مشہور حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث کیا ہے موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جھوٹ کی قباحت سے متعلق جو اگلی حدیث بیان کی ہے وہ موطا امام مالک کی روایت ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بلاغیات میں سے، یہ حدیث کیا ہے موطا امام مالک کے بلاغیات میں سے، یعنی جن حدیثوں کو بلغنی کے صیغے کے ذریعے بیان کیا ہے، روایت کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الرجل یکذب، لا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، کہ آدمی ہمیشہ کیا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ کیا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کے فراق میں رہتا ہے، جھوٹ کے طاق میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے۔ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کیا دھبا لگ جاتا ہے، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے۔ سیاہ دھبا ہی کیوں لگاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ کیا ہے سیاہ دل کا سیاہ ہونا یہ کافروں کی کیا ہے علامت ہے، دل کا سیاہ ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، پہچان ہے۔ کوئی اور بھی دھبا اللہ رب العالمین لگا سکتا تھا، یا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے لگ سکتا تھا، لیکن کالا دھبا ہی کیوں لگتا ہے؟ یا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ ہی کیوں لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ کالا رنگ کیا ہے یہ کافروں کی کیا ہے علامت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے سینے پر ایک سیاہ دھبا داغ نقطہ لگ جاتا ہے، حَتَّى يَسْوَدُّ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ کیا ہے اگر اس سے باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے، پورے دل پہ کالا دھبا اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے ہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی سے کبھی جھوٹ کا صدور ہوا اور آدمی اس سے تائب ہو جاتا ہے، آدمی کیا ہے اس سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا کیا ہے مٹ جاتا ہے، وہ دھبا کیا ہے مٹ جاتا ہے، یا ایک اللہ رب العالمین اس کی غلطی کو کیا کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے، اس کے توبے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، اور توبہ کا جو وقت ہو سکتا ہے اس کے لیے گویا ایک طرح کی رکاوٹ کیا ہے کھڑی کیا ہے ہو جاتی ہے۔ یہ مفہوم کیا ہے سیاہ دھبے کا، یہ کیا ہے سیاہ جو دھبا ہوتا ہے اس کا یہی مفہوم ہے، پورا دل سیاہ ہونے کا، یعنی ایسے آدمی کو عام طور پہ کیا ہے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث میں نے کہا کہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور اس حدیث سے متعلق اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ یہ حدیث کیا موقوف ہے، یہ حدیث کیا ہے موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں، موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں یہ حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے راوی بھی کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے لیکن کس کے حکم میں ہے مرفوع کے حکم میں، اس لیے کہ کوئی صحابی اس طرح کی بات اپنی رائے سے بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ حدیث کیا ہے مرفوع کے حکم میں ہے۔
شیخ رحمہ اللہ نے باب سے متعلق جو اگلی حدیث بیان کی ہے اس کے راوی صفوان بن سلیم ہے، صفوان بن سلیم ہے، اور یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی روایت ہے، یہ حدیث بھی موطا کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، مومن کیا ہے، بزدل کیا ہے، ہو سکتا ہے، جبان کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ جبان کس کو کہتے ہیں؟ بزدل کو کہتے ہیں۔ کہا گیا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا مسلمان یا مومن کیا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ قیل ایکون المؤمن بخیلا، قیل ایکون المؤمن بخیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مومن بخیل بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ قیل ایکون المؤمن کذابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کیا جھوٹا ہو ایسا ممکن کیا ہے، نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی میں نے ذکر کیا کہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ مذموم صفت ہے، مذموم عادت ہے، بری عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس بری صفت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ باب سے متعلق چوتھی اور آخری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیا کہتے ہیں، یہ چوتھی جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، من نتن ما جاء به، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، اذا کذب العبد، جب آدمی کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب آدمی کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کیا اس سے الگ ہو جاتے ہیں، جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، اور کتنا دور ہو جاتے ہیں یا کتنی دوری پہ چلے جاتے ہیں، میلن، ایک میل کے کیا ہے فاصلے پر کیا فرشتے کیا ہے یا فرشتہ کیا ہے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ من نتن ما جاء به، کہ جھوٹ کی جو بدبو آتی ہے، جھوٹ جب آدمی بولتا ہے معنوی اعتبار سے گویا کیا ہے، ایک بدبودار چیز ہوتی ہے، جھوٹ کیا ہے، ایک بدبودار چیز ہوتی ہے، سڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، جس کی گندگی کو اور جس کے بدبو کو فرشتے کیا ہے برداشت کیا ہے نہیں کرتے، اور فرشتے اس جھوٹ بولنے والے سے کیا ہے دور کیا ہے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، ایک میل، من نتن ما جاء به، کہ یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور بھاگتا ہے، فرشتہ اس آدمی سے، جھوٹے آدمی سے ایک میل دور بھاگتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں، اس حدیث کی سند کے اندر عبد الرحمن بن ہارون، جن کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے،
اس بنیاد پہ یہ حدیث کیا ہے سندن کیا ہے ضعیف ہے، لیکن اس معنی کی جھوٹ کی قباحت سے متعلق کیا ہے بہت ساری صحیح حدیثیں کیا ہے گزر گئیں، اس لیے معنوی اعتبار سے معنن یہ حدیث کیا ہے صحیح ہوگی، لیکن سندن کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے ضعیف ہے، ضعیف جداً لوگوں نے کیا ہے اس حدیث کو لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جھوٹ ایک سنگین جرم ہے، بڑا جرم ہے، بڑا عیب ہے، بری خصلت ہے، بری عادت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو جھوٹ سے اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان کی شخصیت کیا ہے کمزور ہو جاتی ہے، وہ آدمی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں رہتا، لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ کیا سچ بولنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کیا جھوٹے نہیں بلکہ کیا سچے کیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں صدیق کے لقب سے کیا ہے ملقب کیا ہے کیا جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔